اینڈ سر ہمارے لاسٹ جو 2 لیکچرز گزرے ہیں کیا ان کی ریکارڈنگ مل سکتی ہے؟ نہیں، لاسٹ 2 لیکچر تھے ہی بیسکس، وہ جو آپ کو اسائنمنٹس بننی پڑی ہیں نا وہی ہیں بس. جی جی یہ اوکے ریکارڈنگ تو آج میں اسٹارٹ ویسے کر رہا ہوں، یہ بھی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے بٹ کرنا ہے بس کر دیتا ہوں. اوکے. سب سے پہلے جو ہمارا تھا ہمارا سیلن لاؤڈ کنوینس، ٹھیک ہے، نکالے تھے آپ لوگوں نے. میں اس پہ آتا ہوں، ایسے اوور یہ لکھے ہوں بس ڈاکیومنٹ کے 3 ہے. یہ ساری لسٹ ہے جو آپ لوگوں نے گنے تھے. کتنے نمبر آف کنٹری بنتے آپ کہاں تک گننے ہیں؟ چھوٹا سے گننے تھے. جی بالکل 23 ایکٹیو مارکیٹ پلیسز ہیں. اس کے اندر یعنی کہ ایک کمال کیا ہوتا ہے کہ اب آپ میں نے ایٹ اے ٹائم آپ کے سامنے کوئی 1 2 3 4 5 6 7 بالکل ایسے کرتا ہوں. اس اوپر کھول دیا ادھر نہیں. اگر آپ غور کریں یہ میں نے Amazon.com اوپر کیا ہے، یہ یو ایس اے کے اوپر نا، یہ تھا میں نے اس پہ کلک کیا، اس کا یو آر ایل آیا آپ کے سامنے Amazon.com. اس کا یو آر ایل کیا ہے Amazon.com سے یو آر ایل کے لنک ہے جو بھی آپ کے سامنے یاد رکھ سکتے ہیں یہ وہ ورڈ. ٹھیک ہے، Amazon.com آپ کے سامنے آیا ہے تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ ہم نے کدھر اپلوڈ کیا ہے. کون سا اوپن کیا؟ یو ایس اے اوپن کیا. ٹھیک ہے. سیکنڈ ہم آئے، میں نے آسٹریلیا پہ کلک کیا تھا. ٹھیک ہے، آسٹریلیا پہ کلک کرنے کے بعد Amazon.com.au. اب یہ پرابلم ہوتی ہے کب اوپن پرابلم ہوتی ہے جب Amazon کی 3-4 ڈفرنٹ مارکیٹ پلیس ایک ہی پروفائل پہ آپ اوپن کریں گے تو یہ پرابلم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے کیونکہ یو ایس اے کو اوپن کی ہے، یہ آسٹریلیا کے لیے بھی اوپن کیا Amazon.com.au آیا ہوا ہے. پھر میں اسے تھوڑا بند کروں گا. پھر اگلا میں نے اوپن کیا تھا بیلجیم. اگر آپ دیکھیں نا آسٹریلیا پھر تھا بیلجیم. نہیں لازمی نہیں ہے، یہ ہے بھی صحیح اور لازمی بھی نہیں ہے. ڈومین ہوتی ہے ڈومین، جیسے کہ پاکستان کے کتنے اسٹور آپ نے دیکھے ہوں گے FAKRIN.PK. ٹھیک ہے، تو وہ پاکستان کے. ٹھیک ہے، یہ ویسے ایگزامپل کے طور پہ بولا، شاید ایسی ویب سائٹ ہی نہ ہو. تو ویسے .PK جو ہوتا ہے یہ پاکستان کے لیے ہوتا ہے. اسی طرح .com پورا گلوب کے لیے، گلوبل کے لیے، اور یو ایس اے وہ چلتا ہے زیادہ تر. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آسٹریلیا کے لیے کیا تھا .com.au. پھر آگے ہم نے اوپن کیا بیلجیم Amazon.com.be بیلجیم. ٹھیک ہے، یہ ہمیں پتہ چلا کہ ہم کس میں آ گئے ہیں بیلجیم. ٹھیک ہے، اسے ہم کراس کریں گے. کراس کرنے کے بعد آ گیا Amazon.com.br. ٹھیک ہے، BR مین برازیل. ٹھیک ہے، ہم برازیل پہ آ گئے. اب برازیل ہے، برازیل کے بعد ہم نے نیکسٹ اوپن کیا ہے. آپ نے صرف یو آر ایل پہ فوکس کرنا ہے Amazon.ca کینیڈا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا وہ تھا Amazon.com.br Amazon.com.be. یہ کیا ہے Amazon.ca. ٹھیک ہے، اس کے بعد Amazon.eg. ہاں یہ کیا ایجپٹ. گڈ، یہ ایجپٹ ہے. ٹھیک ہے، Amazon. پھر ایک منٹ میں نے کوئی اور بند کر دیا. Amazon.fr فرانس ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد Amazon.de ڈینمارک. یہ آ گیا. ٹھیک ہے، پھر Amazon.com. پھر اگین کیا آ گیا US. ٹھیک ہے، میں یہ سے آف کروں گا کیونکہ جو کام میں نے ابھی آپ کو سکھانا ہے وہ ہو چکا ہے. ابھی اسٹارٹ ہوا ہے، ہم آپ کی ویٹ کر رہے ہیں. جی کلاس اسٹارٹ ہے.
जी कोई इशू नहीं है, आप पूछिए। जी ठीक है, चलिए मैं पहले ठीक है, ओके। अब बस मैं लगाता हूँ, मैं क्लास से कंप्लीट करके हाँ समझ लगा पहले रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी और कुछ। चलो शुक्र। ये आप 165 वाले हो, अपना नेम बताते जाओ। जी जी ये ऑनलाइन वाले आप भी अपना नाम वगैरह बता सैयद साजिद गिलानी। जी सैयद साजिद गिलानी। ज़ीशान। ठीक है और सर जैन ज़ीशान मैं हूँ। जी लग गया आपका, ये ओ का मतलब ऑनलाइन है। ओके सर ओके। इसमें न्यू ऐड कर बस आपका क्यों गया ऑनलाइन। आप लोग ये बैठे हो कितने, उसामा नहीं उधर नहीं है, उधर को तो वैसे मैंने कह दिया था उधर न्यू में ऐड करना था, और बैच पीएल है ओके। अच्छा जैन साजिद और उसामा, उसामा आपका नाम? जी सर। वेरी गुड जी। ये कौन है? वो जो साथ बैठे थे वो ऑनलाइन है। मुझे कल कहा भी था जो बोल जाती किसी को मुझे कहा था बोल इसलिए गए। चलिए ये ना आप माइक ऑफ कर लें, ये बस ठीक है। तो जी मिस हो गई अटेंडेंस, ये वही है। नहीं वो और बात अगला नहीं है, वो बिल्कुल नेक्स्ट है, वो 2 महीने पढ़ चुके हैं, ये बिल्कुल शुरुआत है इनका, वो 2 महीने के बाद थे। तो फिर इसके बाद जी हम कहाँ पे पहुंचे थे, इजिप्ट और डेनमार्क। नहीं आपको मैंने शूटिंग कहाँ है बनाओ, मैंने तो कभी नहीं किया याद क्या वैसे देखिए मैंने कोई आपको कहा याद करो, मैंने आपको हमेशा क्या शूटिंग बनाओ। आपने जिस कंट्री में 2 दफ़ा काम किया ना आपको ऑटोमेटिकली याद होगी, तब आप काम करोगे। ठीक है, काम का मुराद क्या होता है कि 24 घंटे में से रेगुलर के 8 से 10 घंटे आपने देने हैं, प्रॉपर ऑफिस जॉब की तरह आपने अपने आप को डिसिप्लिन बनाना है, तरक्की जल्दी करनी है। ठीक है, जब आप डिसिप्लिन हो जाओगे तब जाके आप एक अच्छी जगह पहुंच सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम किसी एक को भी ओपन कर लेते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ अमेजोन डॉट कोई एक बता दो आप लोग, यूएसए के अलावा बता दें। नहीं मैं यूट्यूब कर लो, ये लो नहीं .co.uk। ठीक है, अब इसमें मैं दिखाना क्या चाह रहा था, फिर मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ इसमें नहीं आ रहा, मैं फिर यही करता हूँ। हाँ ठीक है, ये देखें ना ये क्या आ रहा है, अपडेट लोकेशन। आपने यहाँ से आके लोकेशन अपडेट करनी है। मैं इसको भी बंद करता हूँ, मैं थोड़ा और मजेदार बनाता हूँ इसे। ऑस्ट्रेलिया का amazon.com.au आएगा। ठीक है, अब देखें ये क्या आ रहा है, डिलीवर टू पाकिस्तान। ठीक है,
ڈیلیور ٹو پاکستان ہم نے نہیں کرنا تھا، ہم کیونکہ آسٹریلیا میں کام کر رہے ہیں تو ہم نے آسٹریلیا کے اندر ہی کہیں کوڈ یہاں پہ لگانا ہوتا ہے۔ اب یہ سمجھانے کا مقصد کہ کوڈ کون سا لگانا ہوتا ہے، وہ کوڈ ڈھونڈنے کے لیے 3-4 میں نے لنک اوپن کیے ہیں۔ تو اب آسٹریلیا کا ہم ڈھونڈنے کے کیسے ڈھونڈنے کے، یہاں پہ آئیں گے گوگل پہ اور لکھیں گے آسٹریلیا پوسٹل کوڈ، ٹھیک ہے، یا تو وہ ڈائریکٹ آ جائے گا آپ کے سامنے، یا ہو سکتا ہے آپ کو ڈھونڈنا پڑے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو کہیں بھی نہیں مل رہا، کوئی بھی پوسٹل کوڈ نہیں مل رہا، آپ آسٹریلیا کی سٹیز نیم نکال لو۔ سٹیز نیم نکالنے کے بعد جب آپ کو، یعنی کہ کوئی بھی آپ کو نہیں پتا، کوئی ایسا کنٹری آ جاتا ہے جس کی سٹی نیم بھی آپ کو نہیں پتا، آپ کیا کرو گے، اس کنٹری کی سٹی نیم، جو سٹی نیم آ جائے اس کو کہیں گے اس کا پوسٹل کوڈ دو، وہ ڈائریکٹ دے دے گا، ٹھیک ہے۔ میں زیادہ تر آپ میجورٹی ٹائم کوشش کرتی ہوں کہ زیادہ آبادی والے پہ جاؤ، ایسے سٹی پہ جانا ہے، نہیں لازمی نہیں ہے کیپٹل، زیادہ آبادی کیپٹل میں نہ ہو، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اب سب پاکستان میں سب سے زیادہ آبادی کدھر کی ہے؟ کراچی۔ کیپٹل کیا ہے؟ اسلام آباد۔ تو آپ نے کیپٹل پہ فوکس نہیں کرنا، آپ نے زیادہ آبادی والے پہ فوکس کرنا، ٹھیک ہے۔ ہاں کیپٹل پہ اس لیے فوکس کر سکتے ہیں پوسٹل کوڈ کے لیے۔ پھر اگر آپ کو کلائنٹ نہیں مجبور کرتا کہ کسی ایک اسپیسیفک میں رہ کے کام کرو، تو آپ کے پاس تو مزیدار ہے، آپ کے پاس چانس ہی چانس ہے، کسی بھی جگہ کا اٹھا لو، ٹھیک ہے۔ میں نے یو ایس کا کیوں نہیں نکالا؟ یو ایس کا مجھے کیونکہ زبانی یاد ہے، مجھے اس کا بھی، میرا یو کے کا بھی لگا ہوا تھا، میں نے اسی لیے بند کیا، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کے سامنے نکال کے دیں، کیا آسٹریلیا پوسٹل کوڈ، یہ سڈنی آسٹریلیا پوسٹل کوڈ کو، یہ سٹی کا نیم لے لیے میں نے کیا کہ سڈنی آسٹریلیا پوسٹل کوڈ، تو یہ میرے سامنے آ گیا 2000۔ کیا پوسٹل کوڈ ہے؟ 2000۔ میں آؤں گا یہاں پہ ڈیلیور ٹو پہ کلک کروں گا، ڈیلیور ٹو پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آ کے 2000 سلیکٹ یور سٹی۔ اب کبھی کبھی ہے کہ یہ سٹی ڈیمانڈ کر دے گا، آسٹریلیا میں کر دے گا، کسی اور میں کر دے گا، یو ایس اے میں نہیں کرتا، یو کے میں نہیں کرتا، آپ اس سے پوسٹل کوڈ لکھنا آٹومیٹیکلی آ جائے گا، سٹی آ جائے گا۔ میں کرتا ہوں اپلائی، یہ یہاں پہ لازمی کرنا ہے، یہاں پوسٹل کوڈ، سٹی نیم اور اپلائی نہیں کریں گے تو نہیں اوپن ہوگا آپ کے سامنے۔ پہلے کیا تھا؟ ڈیلیور ٹو پاکستان، اب ہے ڈیلیور ٹو سڈنی۔ اٹس مین کہ پہلے جو پروڈکٹس آ رہی تھیں وہ لازمی نہیں ہے کہ پاکستان شپ ہو سکتے ہیں کہ نہیں، بٹ اب یہ کمپلسری ہو چکا ہے کہ آسٹریلیا کا لنک ہے، آسٹریلیا میں ہم ڈھونڈ رہے ہیں، تو یہ جتنی پروڈکٹس ہیں نا 95% پلس یہ شپ ہو رہی ہیں آسٹریلیا، یہ کوئی نہ کوئی بیچ رہا ہے یا بک رہی ہے، ٹھیک ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اسی طرح جو میں نے آپ کو کہا تھا آپ نے لنک نکال کے لانے ہیں، کیسے؟ سٹی مارکیٹ پلیس لکھنا تھا، مارکیٹ پلیس کا کے لنک لکھنا تھا۔ اب لنک کے آگے اسی طرح ہر لنک کو اوپن کر کے آپ نے پوسٹل کوڈ ڈالنا ہے، جس سٹی کا پوسٹل کوڈ ڈالیں گے اس کا پوسٹل کوڈ کا نیم، سٹی کا نیم، پھر اس سے آگے پوسٹل کوڈ لکھنا ہے سارے کے نہیں، ہر کنٹری کے ایک۔ کدھر ہے؟ 23 ہیں، اتنی پریشانی والی بات ہی نہیں ہے۔ 23 کنٹری ہیں، 23 میں سے 23 سٹی بنے گی، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ وہ یہ ہے، اس کو صرف گن کے لکھنا تھا، ان کو آپ نے پراپر شیٹ بنا کے لکھنا ہے۔ کیا یہ چیز کیا ہے؟ وہ رجسٹریشن الاؤ ہوا ہے ان کی، پاکستان کا پاسپورٹ یا پاکستان کا آئی ڈی کارڈ آپ جب ویریفیکیشن کے لیے جمع کرائیں گے نا تو وہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ بٹ پاکستان کے اندر تو آپ بیچ نہیں سکتے، یہ وہ ہیں جس کنٹریز میں آپ بیچ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس میں سے کوئی آپ کوشچن ہو آپ کا؟ یہاں تک پوسٹل کوڈ نکالنا آ گیا نا، پوسٹل کوڈ لکھو گے کون سا شیٹ پہ جو یہاں پہ لگ جائے گا اور کنفرم ہوگا کہ یہ سٹی ہے اس کنٹری کا، کوئی مسٹیک نہیں کرنی، لگ جائے کنفرم ہوگی یہ سٹی ہے آسٹریلیا میں، ٹھیک ہے، تو تب جا کے آپ شیٹ بناؤ گے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ کئی کنٹریز میں یہ کال سروس اویلیبل نہیں ہوتی، کون سی؟ میں نے سیپریٹ نہیں ہے، اس میں لکھا چھڑی ہے نا، یہ اس کے فوراً بعد میں آخری 10-15 منٹ ای میل اور میسج بورڈ، ہاں ہو سکتا ہے۔
اب یہ نا سب سے پہلے میں آپ کو آج بتانے لگوں کہ Amazon پہ جو مین پیج ہوتا ہے یہ کیا ہے. ٹھیک ہے, Amazon کا مین پیج ایک تو آپ کے سامنے وہ ہے کہ آپ نے وہ پراپر ایک لنک بنانے ہیں, سٹی نیم لکھنے اپڈیٹ کر کے, پھر وہ شیٹ میں اپڈیٹ کرنے ہیں. پھر یہ جو پیج ہے آپ کے سامنے, یہ کیسے آپ کے سامنے آتا ہے, کیا چیز آپ کو کہاں سے مل سکتی ہے اگر آپ کو ڈھونڈنی پڑے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے جو سب سے ٹاپ پہ آتا ہے یہ لنک ہے. یہ ویسے لوگو ہے, بیسکلی آپ جب بھی دیکھو گے آپ کو لگے گا یہ لوگو ہے. آن دا ادر ہینڈ اس کے بیک اینڈ پہ ایک لنک چھپا ہوا ہے, اس کی بیک اینڈ پہ ایک لنک چھپا ہوا ہے. لنک اب کون سا ہے؟ لنک ہے کہ آپ جب بھی جس مارکیٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں, جس پوسٹل کوڈ کے ساتھ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, اس پہ آپ کلک کریں گے نا, یہ اسی جگہ پہ آپ کو لے آئے گا, لیکن ہوم پیج کا لنک ہے. کس کا؟ یعنی کہ لائک دس اس پیج کا. جتنی آگے فارورڈ چلے جائیں نا, آپ 10 کیٹیگریز اوپن کر کے بیٹھے ہیں, 10 پروڈکٹس اوپن کر کے بیٹھے ہیں, ہاں ہوم پیج پہ آنا, اس پہ کلک کریں گے آٹومیٹکلی آپ ہوم پیج پہ آ جائیں, تقریباً آلموسٹ ایسے ہی. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد یہ وہ ایڈریس چینج کریں گے, پوسٹل کوڈ جب بھی آپ نے چینج کرنا ہو آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں. پھر یہاں سے آپ کوئی بھی پروڈکٹ آپ نے پرچیز کرنا ہو, آپ یہاں پہ آئیں گے, لکھیں گے, لکھنے کے بعد آپ کے سامنے وہ پروڈکٹ اوپن ہو کے آ جائے گی. جیسے یہ بیبی ٹوائز ہے تو میں بیبی ٹوائز پہ کلک کرتا ہوں تو آپ کے سامنے یہ سارے آ جائیں گے. اگر ادھر سے پے بھی ڈالر میں کرنا ہوگا, آپ پاکستان میں نہیں لگا سکتے, بہت کم چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان میں لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر آپ نے کیٹیگری وائز سرچ کرنا ہے کہ آپ آتے ہیں, آپ نے لکھا ہے کوئی برش. ٹھیک ہے, کیا لکھا ہے, یہ کچھ اور میک اپ اسپونجز کا. ٹھیک ہے, اسپونجز, آپ نے لکھا ہے اسپونجز ان آل ڈپارٹمنٹ. اب یہ ملٹیپل آ جائیں گے, یہ برتنوں والے بھی آ جائیں گے, یہ سارے بات نہیں, ہم نے اسپونجز ایسے کرنے جو بیوٹی کیٹیگری کی ہو. یہاں پہ آؤں گا, میں بیوٹی لکھوں گا اور اسپونجز پہ کر دوں گا, آپ کے سامنے نپٹ ہو برتن کی بیوٹی ہے بیوٹی. تو آپ یہاں سے لیکن کس طرح کر کے بھی آپ پھر اس کو آپ بند کریں. ٹھیک ہے, آپ آؤ, آپ بیبی بھی کلک کرو, یا کسی بھی اور کیٹیگری کوئی بھی آپ بتا سکتے, بیوٹی بھی کرتے ہیں. اب میں نے کیا سرچ, اب اسپیسیفک سے تو پہلے ہم ہوم پیج پہ تھے, ہوم پیج پہ تھے, ہم آئے, میں نے بیوٹی پرسنل کیا لکھا ہے, پھر میں آتا ہوں, اب میں لکھتا ہوں اسپونجز, پھر یہ دوبارہ کیوں پتہ نہیں واپس لے کے جا رہا ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. جی نہیں ایسے نہیں, اسپونجز بڑے بڑے لڑکے بھی یوز کرتے ہیں بیوٹی کے لیے. ٹھیک ہے, ہاں یہ اب بات ختم ہو گئی کہ اب لڑکیاں لگاتے ہیں, آج کل لڑکیوں میں زیادہ پرابلم آ گئی ہے. تو اس طرح یعنی کہ آپ کوئی بھی کیٹیگری آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں, آپ کے پاس ملٹیپل کیٹیگریز. ٹھیک ہے, پھر آپ آتے ہیں, یہ سرچ ہے, یہ تو آپ کو پتہ ہوگا سرچ ہے. پھر یہ ہے اس کنٹری کی لینگویج, اس کنٹری کی لینگویج, کنٹری کا فلیگ ہے, اور کنٹری کے فلیگ کے ساتھ وہ لینگویج ہے جو ٹاپ پہ اس کی زیادہ سرچز ہو رہی ہیں, یا یہ کہہ لیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے آفیشیل لینگویج ہوتی ہے, تو اس کی طرف سے یہ آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر یہ جی دونوں آپشن ہو سکتے ہیں. پاکستان کا انگلش ہی آئے گا آپ کے آفیشیل لینگویج, پاکستان کریں پھر وہی چیز آئیں گی جو پاکستان میں پاسبل ہے, لیکن لازمی بھی نہیں ہے. شاید ہو سکتا ہے وہ شروع میں پاسبل ڈلیور کر رہے ہیں پاکستان میں, اور اب نہ اویل کر رہے ہیں, شاید وہ والی پروڈکٹس بھی آ جائیں. لائک ایک پروڈکٹ شروع میں اس نے انٹرنیشنل شپنگ آن کر دی ہے, کسی بھی وجوہات کی وجہ سے اس نے انٹرنیشنل شپنگ آف کر دی, کسی بھی وجوہات کی وجہ سے. اب وہ کیا کرے گا کہ وہ والی پروڈکٹ بھی آپ کے سامنے آ سکتی ہے. سوری کیا کرے گا, میں بات بھول گیا وہاں پہ, لیکن وہ والی پروڈکٹ بھی آپ کے سامنے آ سکتے ہیں کیونکہ ان پہ ایک دفعہ پاکستان کی شپنگ الاؤ تھی. ٹھیک ہے, یہ دوسری بڑی لینگویج ہوگی انگلش کے بعد اسپینش. ٹھیک ہے, اسپینول. تو یہاں پہ وہ بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہو, لیکن ہم نے یہ چینج نہیں کرنی, ہم
ہم دوبارہ مین پیج پہ چلے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ وہ ہے جب آپ نے اپنا بائر اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہو, یہ ہمیں ضرورت نہیں ہوتا, اینڈ تک ضرورت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, جس اکاؤنٹ پہ میرا سیلر سینٹرل ہے میرے اس اکاؤنٹ پہ بائر اکاؤنٹ نہیں ہے, آج تک نہیں ہے. ٹھیک ہے, لازمی نہیں ہے کہ آپ سوچو کہ آپ کو ضرورت ہو سکتا ہے. یہ کب ضرورت ہوتا ہے, جب آپ اس کنٹری میں جاؤ یا پرچیز کرنی ہو آپ نے تب جا کے آپ کو ضرورت ہے. بائر کی نہیں ضرورت, پرووائڈ کرتے ہیں. نہیں ضرورت ہی نہیں ہے. ضرورت اس لیے نہیں ہے, ہمارا سارا کام ویسے ہو رہا ہے, بالکل ویسے ہوتا ہے. کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے, آئی تھنک کبھی جب آپ نے ریویوز پڑھنے ہو کسی پروڈکٹ کے, تب آپ کو شاید ضرورت پڑ سکتی ہے. تب آپ نے بائر اکاؤنٹ آپ بنائیں گے اسی کے نام کا, جس کمپنی کے تھرو آپ کام کر رہے ہیں نا وہ آپ کو خود پرووائڈ کریں گے, یا آپ سارا کچھ آپ کر رہے ہیں تو آپ ان سے ڈیٹیل لیں گے اور بنا لیں گے, اور آپ کو الاؤ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا اپنا اکاؤنٹ بن رہا ہے نا, بائر بھی اور سیلر بھی, تو اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے بالکل. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اگر کوئی آپ نے بائر اکاؤنٹ بنایا, جیسے یو اے میں آپ چلے گئے, آپ نے بنا لی, اور پھر یو اے میں یہ چلتا ہے بڑے بڑے آرڈر آتے ہیں وہاں پہ, آپ نے ریٹرن دین وہ چیک کرنے ہیں آرڈر, آپ کے آرڈر کہاں پہ پہنچا ہے, یہ یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں بڑا کچھ ہے جو آپ چیک کر سکتے ہیں. پھر ایڈ ٹو یہ ایسے نہیں سمجھانا, یہ ضرورت ہی نہیں ہے, یہ مجھے نہیں لگتا آپ کو کبھی ضرورت پڑے گی. کب ضرورت پڑ سکتی ہے یہ بھی بتا دیں. Amazon to be set the platform اگر آپ ڈراپ شپنگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, بہت ہی خطرناک ہے, لیکن اگر کر رہے ہو تو کب ضرورت پڑ سکتی ہے. پھر یہ کارٹ ہے, کسی بھی اسٹور پہ جاؤ کارٹ ہوتے ہیں, آپ کا کیا کارٹ کا کیا کام ہوتا ہے, جو پسند ہے چیز اٹھا کے لگا, جو پسند ہے بالکل انڈر ڈال دیں. جو بھی پروڈکٹ آپ ایڈ ٹو کارٹ کرتے جاؤ گے نا, جتنی بھی آپ نے شاپنگ کرنی ہے ساری اکٹھی کرتے جاؤ, اینڈ پہ آ کے آپ پرچیز کر لو, تو وہ کہاں پہ آپ کو ملیں گی, اس کارٹ پہ آ کے آپ کو. لیکن اس کے لیے آپ کو سائن ان ہونا لازمی ہے, اس کے لیے سائن ان ہونا کمپلسری ہے. کارڈ میں سے پرچیزنگ کرنے کے لیے, کارڈ میں اگر کلیکٹ کرتے رہیں تو شاید ہوتی رہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد یہ کیٹیگریز ہیں آل کی, پھر جس ادر کیٹیگریز ہیں سیم اسی طرح ہے. اگر یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہاں سے کیٹیگریز ہم نے نہیں فائنڈ کرنی, یا آپ کے سامنے فل ہول کیٹیگری نہیں آ رہی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک اسٹور ہے, اس اسٹور پہ آپ چاہتے ہو ایک کمپلیٹ مین اسٹور ہے جورو اسٹور. اب جورو اسٹور کے اندر ایک کیٹیگری بنی ہوئی ہے جو کہ آپ کہہ لو وہ بنی ہوگی بیوٹی کی. ٹھیک ہے, بیوٹی کے اندر جاؤ نا تو صرف شیمپوز کی کیٹیگری پہ کتنے ہزاروں میں شیمپوز ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا کریں, شیمپوز کے علاوہ اب وہ کیا ہو گئی, وہ سب کیٹیگری ہو گئی. ایک بار جوائن کرنا چاہوں گا صدق اسلم, یہ نیو ہے. السلام علیکم. صدف آپ اپنا انٹروڈکشن کروا دیں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. دونوں یہ فرسٹ کلاس ہے یا کون سی کلاس ہے, مجھے آئیڈیا نہیں ہے. جی نہیں, تقریباً آلموسٹ فرسٹ کلاس ہی ہے, بٹ آپ بہت زیادہ لیٹ آئی ہیں, تقریباً کوئی 1 گھنٹہ ہو گیا ہے. مجھے نہیں آئیڈیا تھا, میں سمجھی 5 بجے کلاس ہے. نہیں, پورا گروپ میں میسج آتا ہے ٹائم کا. جی یہی میسیجز پڑھ رہی تھی نا میں, کہ اس میں لکھا 5 PM شاید ہے, تو اس لیے جی تو جی 4 o'clock سے اسٹارٹ ہوئی ہے. جی 4 to 5:30 ہوتی ہے یہ کلاس آپ کی. جی گپ شپ کرتا ہوں میں, یہ ایک دفعہ پورا یہ کر لوں, آپ بھی دیکھیں. اوکے. پھر اس کے بعد آپ کے پاس یہ سامنے اس کی ایک تو ہوتی ہے جو کیٹیگریز جو امپورٹنٹ کیٹیگریز ہیں, جہاں آپ چاہتے ہو مین کیٹیگریز, ہر قسم کی کیٹیگری آپ کو یہاں پہ ملیں گی, دس ون اور یہ مین پیج میں. ٹھیک ہے, پھر ایک ہوتی ہے جو کہ کسٹمر کی آسانی کے لیے امیزون نے خود بنائی ہوتی ہے, یا آن دا ادر ہینڈ آپ کہہ لو کہ امیزون پہ بار سرچز کی وجہ سے نا, اب ایک چیز ہے آپ پروڈکٹ لے رہے ہو, آپ نے 1000 دفعہ پرچیز کیا ہے, بائر نے آئے 1000 دفعہ 1000 ٹائم پرچیز کیا, 1000 کے 1000 ٹائم انہوں نے گفٹ کیا, 1000 کے 1000 ٹائم انہوں نے گفٹ کیا ہے, تو وہ کس میں آ جائے گا, گفٹ آئیڈیاز اس طرح کی کیٹیگری میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے, تو ایسی چیزیں, ایسی کیٹیگریز بائر کے کہنے کے بیہیویئر سے بھی بن جاتی ہیں, اور کچھ کیٹیگریز امیزون بائر کی آسانی کے لیے خود بنا دیتے ہیں, جیسے بیسٹ سیلرز ہیں.
اب ایک بندہ ہے جس نے آنا بیوٹی سے پرچیزنگ کرنی ہے، وہ کہے گا یار میں کہیں بھی نہیں جاتا، میں بیسٹ سیلر میں جاتا ہوں، جو اچھی اچھی پروڈکٹس ہیں وہ پرچیز کر لیتا ہوں، دیٹس اٹ. تو وہ کہاں آئے گا؟ ڈائریکٹ بیسٹ سیلر پہ آئے گا، کیٹیگری میں جائے گا جو اس نے پرچیز کرنی ہے، وہ وہاں سے اپنی ایڈ ٹو کارٹ کرتا جائے گا اور پرچیزنگ کر دے گا. تو ایسی کیٹیگریز آپ کے سامنے یہ پڑی ہے، یہ ٹاپ ہے. ان کے لیے سائن ان لازمی، جی ان کے لیے سائن ان لازمی نہیں، اوپن کر سکتے ہو آپ، اوپن کچھ بھی کر سکتے ہو، سائن ان صرف پرچیزنگ کے لیے لازمی. اوپن کچھ بھی ہو جائے گا، سائن ان پرچیزنگ کے لیے لازمی ہے. ریویو آپ کو کچھ نظر بھی آئیں گے، ویسے ہی ہو سکتا ہے کہ نیگیٹو ریویو دیکھنے کے لیے آپ کو سائن ان کرنا پڑے. پاکستان میں جب ڈلیوری نہیں ہوگا تو پرچیز کیسے کریں گے؟ ہم نے پاکستان میں بیچے نہیں ہے نا، آپ کو میں نے یہ کیا کنٹریز نکال کے دی ہے، ہم ادھر ڈلیور کرا سکتے ہیں، 2 منٹ میں ہو جائے گا. 2 منٹ تو خیر بات ہے، یعنی کہ فوراً ہو جائے گا. باقی ٹائم لگتا ہوتا ہے، 15 دن لگتے ہیں، 20 دن لگتے ہیں. آپ میری یہی بات ریکارڈنگ میں بھی یاد رکھو کہ سر نے کہا تھا 2 منٹ میں ریکارڈنگ مل ہوئی ہے، تو 2 منٹ کا بتا دیں کہ فوراً ہو جاتے ہیں، آسانی سے ہو جاتے ہیں، اتنا مشکل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ کے سامنے یہ زیادہ تر جو ہوتے ہیں یہ ایڈ ہوتے ہیں، یہ ایونٹس کے حساب سے ہوتے ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ جو ٹاپ ہائی ریٹڈ سیلنگ پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے یہاں پہ شو ہوتی ہیں. یہ بہت مین پیج ہوتا ہے. بیک اینڈ پہ نا تقریباً چل رہا ہے یہاں پہ پورا یہ پیج چل رہا ہے، یہاں سے لے کر نیچے تک آئی تھنک یہاں تک. اگر آپ دیکھیں نا میں موو کراتا ہوں، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ ایڈ بھی چلا سکتے ہو. آپ ایونٹس کے ریلیٹڈ آپ دیکھیں ایک آ رہا آگے ہیلووین آ رہا ہے نا، ہیلووین تو آپ کرسمس آ رہا، پہلے ہیلووین کی ایڈ چلیں گے. اب پراپر ہیلووین چلے گا کیونکہ ہیلووین کا یہ دیکھیں ٹاپ پہ ہی ہیلووین کے پروڈکٹ ہیں. تو یہ ایک قسم کا نا بائر کو خود ہی مجبور کر رہے ہیں. اب کوئی بندے تو ہوں گے نا جن کے پروڈکٹ شو ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایڈورٹائزمنٹ ٹائپ سمجھ وہ شاید پے کر رہے ہوں. ٹھیک ہے. کچھ شاید سے مراد کیا ہوتا ہے، کچھ ایسے پروڈکٹس ہوتے ہیں نا جو اتنی زیادہ سیل لے جاتے ہیں کہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی پے کرنے کی. امیزون کو وہ سیل سے ہی اتنا زیادہ منافع دے رہے ہوتے ہیں. لائک میں آپ کو بتاؤں، وہ اب میں اس میں کہیں سے غلط ہو سکتا ہوں، سیکرٹ اینڈ سینٹ اسٹوریز ایک ہے، اور سینٹ اینڈ سینٹیک، اس طرح کے 2 پاکستانی پرفیوم امپریشن ہے. ان کا میں نے جو مین ایڈ ہے نا، ان کا مین ایڈ میٹا ان سے چارج بھی نہیں کرتا. مین ایڈ کے میٹا ان سے چارج بھی نہیں کرتا. ریزن کہ انہوں نے اتنا اچھا ریونیو جنریٹ کر لینا ہوتا ہے اس سے. وہ جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے نا وہ آٹومیٹک میٹا کو اتنا دے جاتا ہے کہ اسے ضرورت ہی نہیں ہوتی ان کو وہ والے ایڈ چارج کرنے میں. باقی ایڈ ان سے چارج ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی منتھلی جو ایڈ اسپینڈنگ ہے وہ ہوگی ملین سے اوپر ہے، یہ گارنٹی ہے. سارا کچھ پے کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ کتنے بندے یہ دیکھیں آپ دیکھتے جانا آپ لوگ. یہاں پہ کتنی پروڈکٹس ہوں گی جو پیسے دے کے یہاں پہ شو ہو رہی ہیں. آپ کو پتہ چلا ہے؟ نہیں پتہ چلا نا. یہی کمال ہوتا ہے امیزون کی ایڈورٹائزمنٹ کا. ٹھیک ہے، آپ آئے ہو، ایک بائر آیا، بائر نے پروڈکٹ جہاں پہ دیکھا، اب ایک بیبی پروڈکٹ کسی نے پرچیز کرنا ہے، اب سامنے یہ آیا پڑا اس طرح کا پروڈکٹ اس نے پرچیز کرنا ہے، تو مجھے نہیں لگتا وہ کہیں اور جائے گا. وہ ڈائریکٹ آئے گا، وہ کہے گا یار امیزون ہی مجھے شو کرا رہا ہے تو میں کیوں کہیں جاؤں. اچھا پروڈکٹ ہوگا، وہ اس پہ کلک کرے گا، کلک کرنے کے بعد وہ پرچیز کر لیں گے، چاہے اسے $10 مہنگی کیوں نہ پڑ رہی ہے. کوالٹی پہ آپ لوگ بھی کتنی دفعہ کمپرومائز کر جاتے ہو. ٹھیک ہے، کہ ہم کہتے ہیں یار ایک بندہ ہے جو $100 مہنگا دے رہا ہے لیکن کوالٹی اچھی ہے، ہم $100 مہنگا دے دیتے ہیں اور کوالٹی کے حساب سے وہاں وہ لینا شروع کر دیتے ہیں. اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا. اس کی ریزن یہی ہوتی ہے. اب امیزون کی جو مین پیج پہ شو ہو رہا تھا پروڈکٹ، اس کی جو سیل کیپیسٹی ہوتی ہے نا، وہ جیسے امپریشن انکریز ہو جاتی ہے سیم اسی طرح سیل کیپیسٹی انکریز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، جتنے زیادہ آپ امپریشن جب وزٹر انکریز کر دو گے اتنے زیادہ آپ کی سیلز کیپیسٹی انکریز ہو جائے. ٹھیک ہے سر. جی سر یہ ہم لوگ کینیڈا کا اوپن کرتے ہیں جی تو وہاں پہ کوئی جو پروڈکٹ ہے وہ ہم لوگوں کو پہلے خود سے بائی کرنی پڑے گی، پھر ہم لوگ آگے کریں گے نا سیل. ایسے ہی ہوتا ہے بالکل. لیکن تو سر آپ سے پرچیز نہیں کرو گے کبھی بھی، امیزون سے پرچیز کر کے سیل نہیں کرو گے جب تک آپ کے پاس پروفیٹیبل پروڈکٹ نہیں آتی، تب تک آپ پرچیز نہیں کرو گے چاہے آپ جیسے سر نہ لگ جائے. وہاں پہ ایک سٹور ہے نا وال مارٹ، جی
تو ہم اگر وال مارٹ سے پرچیز کرتے ہیں آن لائن ہی، بعد میں ہم لوگ اپنے ہی پروڈکٹ کو جو ہم نے بائی کی ہوتی ہے تو ہم امیزون پہ لگا دیتے ہیں. اگر امیزون اس پہ کسی قسم کا اعتراض نہیں رکھتا، ٹھیک ٹھیک ہے، اگر وہ آبجیکشن رکھتا ہے نا پھر آپ نہیں لگاؤ. جی. اور وہ آبجیکشن تو سر ہیں یہ میں آپ کو ان فیوچر بتاؤں گا. میرے جو سننے میں آیا وہ یہ جی ہمیں ہر منتھلی جو ہے نا $40 جو ہے امیزون کو پے بھی کرنے پڑتے ہیں. اچھا، یہ جو آپ کو سننے میں آیا 100% ٹھیک ہے. $39.99 ہے. آپ 1 سینٹ زیادہ بتا رہے ہیں. ٹھیک. تو ٹھیک سر اس میں ہمارا اکاؤنٹ کریٹ ہوا ہوتا ہے پھر ہم لوگ پے کرتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. اس میں آپ کی کمپنی بھی بنی ہوئی ہوتی ہے، آپ کا اکاؤنٹ بھی کریٹ ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ٹھیک ہے سر. یہ سمجھ لو آپ دکان کا کرایہ دے رہے ہو 12,000. ٹھیک ہے سر. تو سر کہتے ہیں اگر سم ٹائم ایسا بھی ہو جاتا ہے آپ کے کہ $1,000 بنے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اگر وہ بلاک ہو جائیں تو وہ نکلتے ہی نہیں ہیں. یہ کس سے سنا ہے آپ نے؟ سر بس کسی نے انفارمیشن تھوڑی سی دی تھی. چلو ایک نا یہ بالکل یہی بات آپ نے اینڈ پہ کرنی ہے. میں ڈھونڈوں گا میرے پاس کوئی پڑا ہوگا 2.75 سینٹ کا کہ کتنے کا نا امیزون سے وہ گیا امیزون نے واپس لیا. میں پروف دکھاؤں گا آپ کو ابھی تھوڑی دیر تک. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. یہ مین پیج ہوتا ہے. مین پیج سے آپ یعنی کہ ٹریک یہ جو کیٹیگریز ہوتی ہیں انہوں نے خود ڈیزائن جیسے میں آپ کو کہہ رہا تھا کیٹیگری کیسے کیسے ڈیزائن ہوتی ہیں. ایک امیزون خود کرتا ہے. سیکنڈ بائر کے انٹرسٹ سے کرتا ہے. تھرڈ اگر آپ اوور آل مطلب بائرس کے انٹرسٹ سے کرتے ہیں. ایک بائر انٹرسٹ یعنی کہ میرا اکاؤنٹ ہے، میں بیٹھا ہوں، میں آتا ہوں، میں ہر اس کا سرچ کرتا ہوں. ایک جے میرا انٹرسٹ ہے. سیکنڈ اوور آل یہاں پہ الفا کریم کے جتنے بھی ٹوٹل بائر ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، ایک وہ انٹرسٹ ہوتا ہے. الفا کریم تو ویسے کہتے ہیں مطلب یو ایس کا یا جس میں اوپن ہے اس کے اوور آل بیہیویئر کیا ہے کسٹمر کا، اس کے حساب سے وہ کیٹیگری ڈیزائن کرتا ہے. اب یہ دیکھیں ڈیل ٹیک ہے، فاسٹ اسپورٹس گیئر ہے، سائیکلنگ گیئر انڈر $50 ہے. اب ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. میں آپ کو بتاؤں ہم آپ 3 اسٹوڈنٹ بیٹھے ہو یا 3-4 آن لائن بیٹھے ہیں نا، ان میں سے صرف 1 یا 2 بندے ہوں گے جنہوں نے ایز اے ہابیز یہ کام کیے ہوں گے. سائیکلنگ کی شوق سے واک کی ہوگی، رننگ کی ہوگی، آؤٹنگ کی ہوئی ہوگی، جو ٹرپس وغیرہ پہ جاتے ہیں. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ 8-10 میں سے صرف 1-2 بندے ہونے. لیکن وہاں پہ ٹرینڈ ہے، وہاں پہ بجٹنگ بڑی پیاری کی جاتی ہے کہ $3,000 کمایا، $200 یا $300 میں نے اس چیز کے لیے رکھنے ہیں. دیٹس مائی ہابی. میں نے یہ کام کرنے ہیں. سائیکلنگ کے لیے ہو گیا. یہ چھوٹے چھوٹے پروڈکٹس ہوتے ہیں جہاں دیکھنے میں بڑے آسان لگ رہے ہوتے ہیں لینے، لیکن جب آپ نے ایک ہابی کے لیے لینے ہوتے ہیں نا تو وہ یہاں پہ بہت زیادہ سیل ہے ان چیزوں کی. ٹھیک ہے. آپ کی آؤٹنگ دیکھ لیں، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، خیمے بنے ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ان کی یعنی کہ ایک شاید کبھی موویز اور سینیماز میں آپ نے دیکھو، موویز اور سیریلز میں دیکھا ہو کہ وہ گھر کے سامنے ٹینٹ لگا کے سو جاتے ہیں کہ ایک دن کے لیے آؤٹنگ ہو گئی. ٹھیک. کبھی آپ غور کیجیے گا سی این میں انجوائمنٹ کرتے ہیں، فل فیملی اکٹھی ہو جاتی ہے. تو یہ ساری وہاں پہ کامن ہے، چلتی ہے. تو یہ ان کی سیل وغیرہ ہو گئی. اب یہ بیوٹی پروڈکٹس جو بار بار میں کیونکہ اوپن کر رہا ہوں تو یہ میرے انٹرسٹ کے تھرو آئی ہے. یہ میرے انٹرسٹ کے تھرو یہ چیزیں آئی ہیں. اب یہ بندے بھی پاسبل ہے کہ پے کر کے بیٹھے ہو، لازمی نہیں ہے بٹ پاسبل ہے. وہ کہیں کہ یار کوئی بھی بندہ جو ایسے انٹرسٹ رکھتا ہے بیوٹی کا بار بار وہ دیکھ رہا ہے لیکن اسے پسند نہیں ہے، میری پروڈکٹ وہاں پہ شو ہونی چاہیے. ٹھیک کروں گا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایڈیشنل آئٹم ٹو ایکسپلور ہے. یہ پھر دیکھیں نا یہ اس کے میرے میں دیکھ رہا ہوں نا اس کا اور اس کا آپس میں ریلیشن ہونا ہے، ہوگا، لازمی بات ہے. دونوں بیوٹی کے اور تھوڑا فیشیل میک اپ کے ریلیٹڈ ہیں دونوں. تو وہ آٹومیٹیکلی انہوں نے یہ بھی دکھانا اسٹارٹ کر دیا ایڈیشنل آئٹم. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے ہیلووین آ گئی. ہیلووین ہوتی ہے نا، ہیلووین آ گئی. پھر یہ بیوٹی، میں اصل میں ہیلووین اور ہیلووین میں کنفیوز ہو جاتا ہوں، اسی لیے میں بات میں غلط ہو سکتا ہوں کبھی انجن میں بھول جاتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں میں بھول جاتا ہوں کیا ہوتا ہے وہ انجن انجوائے آئل ہے. اچھا ہم اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. میں بھول جاتا ہوں کہیں کہیں میں کہتا ہوں ہیلووین. پھر اس وجہ سے میں نے اسے کنفرم کرتا ہوں. یہ بس لگتا ہے وہ جو کنفیوژن بن جائے نا، لیکن مشکل ورڈ ہی نہیں ہے. ایک تہوار ہے، فیسٹیول ہے، میں کام بھی کرتا نہ ہوں، میں نے پراپر کام کیا ہے اس تہوار پہ، لیکن وہ ایک ہوتا ہے نا دماغ میں بیٹھ جانا، تو پھر وہ ہو چکا ہے. تو اس کے بعد یہ پھر بیوٹی کے پروڈکٹس ہیں. یہ بہت بڑے بڑے برانڈ آئے پڑے. ٹھیک ہے.
یہ سارا پیج دکھانے کا مقصد آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے یہ پیج کے. اب یہ بھی وہ کیٹیگری ہے جو میں دیکھتا ہوں زیادہ, یہ بھی وہ کیٹیگری جو میں دیکھتا ہوں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ پھر کرسمس کے پروڈکٹ آنے لگ گئے ہیں, اوپر آنے لگے ہیں, پھر ڈیکور کے ریلیٹڈ گھر آپ یہ لگتا ہے آپ کو. جیسے میں کرتی ہوں نا, یوز کرتی ہوں, ہم آپ کو دیکھتے ہیں وہ ہوم کی آ رہی ہوتی ہے. اب ادھر ہی دیکھیں یہ کیا ہے, یہ ٹوائز ہے. کتنی سیل ہے, یہ 10,000 ویو ہے, 1,000 کی سیل ہوتی ہے, یعنی کہ سیل ٹھیک ٹھاک ہے. ہر چیز کی سیل ہے. میں کہتا ہوں آپ جو بولتے ہو نا, اگر آپ اچھا بولتے ہو آپ وہ بھی بیچ سکتے ہو, ٹھیک ہے. تو یہ آپ سوچنا ہی چھوڑنے کی آن لائن بکتی کو چاہیے. آن لائن ہر چیز بکتی ہے, اسائنمنٹس بکتی ہیں, نوٹس بکتی ہیں, بکس بکتی ہیں. جو میں نے یہ بتانا تھا کہ چھوڑ دیا امیزون کا بیک اپ, بھائی ٹائم نہیں ہوتا تھا. امیزون کے پہلے اسٹارٹ ہوا تھا نا, وہ بک سیلنگ سے اسٹارٹ ہوا تھا 1994 سے, ٹھیک ہے. 2004 میں پہلی دفعہ سے یہ پروڈکٹس بیچنا اسٹارٹ کیے ہیں. پہلے وہ بک سیلر ہی رہا ہے آن لائن پہلی دفعہ ڈیجیٹل. اب تو دنیا کی ہر چیز بیچ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد یہ کچھ سروسز ہیں نیچے جو امیزون دیتا ہے, تو وہ یہاں پہ اس نے مینشن کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی تقریباً وہی ہے. تو یہ اس کا ہوتا ہے اوورآل مین پیج, ٹھیک ہے. آج یہ امیزون ہال بالکل نیو کیٹیگری ہے, یہ بالکل نیو. آپ کیا لیں کہ اسے 6 منتھ نہیں ہوئے, اس کی میں گارنٹی دے سکتا ہوں, 4 منتھ بھی شاید نہیں ہوئے. ہوتی کیا ہے, اب جیسے علی ایکسپریس پہ آپ جاتے ہو, علی ایکسپریس پہ کبھی کبھی آپ دیکھو کہ ایک پروڈکٹ آپ لیتے ہو, آپ کو کہتے ہیں کہ $500 آپ کی شپنگ ہے. ایک جگہ پہ آیا پڑتا ہے امیزون چوائس, علی ایکسپریس چوائس. وہاں پہ کیا ہوتا ہے داؤد پانی پھر جاتا ہے. وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ 3 پروڈکٹس پرچیز کرو, تو آپ کے پرچیزنگ کے بعد نا وہ والی شپنگ فری ہے. 3 پروڈکٹ پرچیز کرو گے, علی ایکسپریس ابھی ہے نا آپ کے پاس, آپ اوپن کرو گے آپ کو پتہ چل جائے گا. علی ایکسپریس کے 3 پروڈکٹ چوائس میں پرچیز کرنے پہ آپ کو شپنگ فری ہے. ابھی آ رہی ہے, ٹھیک ہے. 4 کا بنڈل آئی تھنک آ رہا ہے دراز میں, جس میں 4 کا بنڈل آپ لوگ 5 کا کیے. وہاں مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا, میں نہیں دیکھا, میں آپ کو جھوٹ کو بولوں میں نے نہیں دیکھا. ٹیمو کے جیسے تھا, ٹیمو کے جیسے تھا. کیوں ہائی ہے بتاؤں میں, نہیں دراز کو پروموٹ کر رہے ہیں. یہ کی کمپنی ہے, ٹھیک ہے. دراز کی, ٹیمو کی, علی ایکسپریس کی ایک ہی کمپنی ہے, علی بابا گروپ ہے. تو امیزون ہال وہی ہے. کوئی بھی ایسا پروڈکٹ جو آپ کہہ لیں کہ اب جیسے میں آپ کو کہتا ہوں, ایک پروڈکٹ تھا جو آپ نے پرچیز کیا, آپ نے 10,000 پیس پرچیز کر کے بھیج دیے. کتنے؟ 10,000 پیس. اس میں 9,000 پیس بک گئے, پروفٹ آ کے 1,000 پیس رہ گئے. اب وہ بیچنے کے لیے آپ یہ ٹرائی کر سکتے ہو, سیل لگا دو, 50% آف, 70% آف, 80% آف. یہ کتنے پرسنٹ آف پہ رہا ہے؟ 87% آف, 30%. اب یہی 87% آف والا یہ اگر اپنے مین پیج پہ دکھائے گا نا, تھوڑا افیکٹ غلط ہوگا. کوالٹی میں کہہ سکتے ہیں کہ کوالٹی میں مسئلہ آ گیا ہے یا کیا ہو گیا, جتنے زیادہ پرسنٹ آف پہ دے رہا ہے امیزون. تو اس نے اس کا سولوشن نکالنے کے لیے امیزون ہال بنایا ہے. امیزون ہال میں آپ کو چھوٹے چھوٹے پروڈکٹس ہیں اور فری شپنگ اور ان کے تھرو ملے گی آپ کو. ویسے اوورآل تو فری شپنگ ہے ان کے اندر, امیزون کے اندر بہت سارے پروڈکٹ فری شپنگ ملتے ہیں. زیادہ تر سیلر ہی پے کرتا ہے, ٹھیک ہے. بٹ امیزون ہال انہوں نے ایک چھوٹے پروڈکٹس کی کیٹیگری آپ کہہ لیں, جیسے اب اس پروڈکٹ کو آپ کیسے فری شپ کر سکتے ہیں, تھوڑا مشکل ہوتا ہے. ویسے اوورآل سیلر پے کرتا ہے. امیزون پہ 90% پلس سیلر ہی آپ کی شپنگ پے کرتا ہے, ٹھیک ہے. سیلر کیسے شپنگ پے کرتا ہے, یہ جو پرائس ہوتی ہے اس کے اندر کنکلوڈ ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ اپنی جیب سے پے کرتا ہے, اس پرائس کے اندر آپ کنکلوڈ کرتے ہو, لیکن آپ ایک, جی بالکل, ایز اے گڈ سیلر آپ شپنگ فری رکھتے ہو. وہ پھر آٹومیٹک مجھے لگتا ہے کہ ہماری شپنگ فری,
ٹھیک ہے, جہاں تک کوئی کنفیوژن ہو آپ لوگوں کو. کیا شپنگ والا Amazon ہال والا, Amazon ہال بیسک یعنی یہ بھی کہ آپ دکھائیں گے سر یہ تو بچوں والی ہے, یہ تو ڈیلر لگانی ہے. مین کام آپ سیکھ گئے نا, مین کام, یہ کچھ بھی نہیں مشکل. آپ صحیح پراپر آن لائن آربیٹراج اور ہول سیل سیکھ جاؤ نا, آپ ڈراپ شپنگ کے ایکسپرٹ بن جاؤ گے, میں گارنٹی دے رہا ہوں. آپ لیگل ڈراپ شپنگ کے ایکسپرٹ بن جاؤ گے, لیکن کب؟ جب آپ ہول سیل اور آن لائن آربیٹراج سیکھ جاؤ گے. اب میں بتاؤں, میں ذاتی طور پہ ڈراپ شپنگ کرتا ہوں, ذاتی طور پہ ڈراپ شپنگ کرتا ہوں, لیکن میری طرف سے دونوں راضی ہیں. سیلر بھی راضی ہے اور بائر بھی راضی ہے. بائر کو پتہ ہے میرے سے لے رہے. سر میں نے آپ کا جو لاسٹ لیکچر ریسیو کیا تھا اس میں آپ نے کہا تھا کہ جو ڈراپ شپنگ ہے وہ میں اس کو زیادہ پریفر نہیں کرتا ہوں. میں ابھی بھی نہیں کرتا, میں پریفر نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں آپ ہول سیل اور اس کے ایکسپرٹ بن جاتے ہو, اس کے بعد باتیں کر رہا ہوں. وہ جب آپ خود سمجھ جاؤ گے کہ وہ ڈراپ شپنگ نہیں ہوتی, بٹ وہ آپ کہہ رہے ہیں ایک لیگل وے میں جس میں بائر کو بھی پتہ ہے کہ آپ جس کمپنی کی سیل کر رہے ہیں برانڈ کی, اس کو بھی پتہ ہوتا ہے اور کسٹمر کو بھی پتہ ہوتا ہے. جی وہ لیگل ہے, وہ آپ کر سکتے ہو, وہ ہر جگہ لیگل ہے. اوکے جی یہ تو بات ہوئی ہے. تو وہاں پہ ایک اور بات اسی جگہ پہ میں ایڈ کروں, میں آپ سے کبھی بھی بائر نہیں پرچیز کرے گا. یہ بھی آپ دیکھیں, یہ پوائنٹ بھی دیکھیں, جگہوں سے پتہ ہے کہ میں کہاں سے پرچیز کر رہا ہوں. سر اس میں تو پھر لائک آپ بروکر ہی کام کر رہے ہوں گے. بالکل 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 ایسے ہی کہہ رہے ہیں آپ. بیکاز ہم تو جسٹ ایک سینٹر میں بیٹھ کے اپنا ایک مارجن سیٹ کر رہے ہیں اینڈ اسی کو ہم کر رہے ہیں. ڈراپ شپر ہوتے ہی بروکر ہے. اس میں کوئی کیا کیا فالٹ ہے وہ انشاءاللہ کل میں سارے ڈسکس کروں گا, اور میرے سے پاسبل ہوئے ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا. تو ابھی یہ میٹنگ اینڈ ہو رہی ہے, میں پھر اینڈ کر کے آپ کو نیو لنک سینڈ کرتا ہوں اور آپ لوگ وہ سارے جوائن کریے.